السلام علیکم ناظرین، ریزین فور ٹی وی میں خوش آمدید۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا السر کیا ہے۔ ہمارے معدے میں اگر زخم ہو جائیں تو ان کو السر کہا جاتا ہے۔ السر عام طور پر معدے کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے، اور اگر اس مرض کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ السر اوپری غذائی نالی میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا درد ہمیشہ چھوٹی آنت یا معدے میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلن اور طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل برداشت ہوتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے۔ السر ہونے کی صورت میں خوراک کو ہضم کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم السر کی علامتیں ڈسکس کریں گے، جس میں نمبر 1 پہ ہے ایبڈومینل پین۔ ایبڈومینل پین یعنی پیٹ کے اوپری حصے میں درد۔ السر کی یہ پہلی علامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہوتی ہے اور طبیعت کا سست ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو درد ہے یہ شروع میں قابل برداشت ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ السر کی ایک دوسری بڑی نشانی نوزیا یعنی دل کا متلانا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں ہاضمے میں موجود سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل متلاتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے وامٹنگ، کیونکہ السر ہونے سے خوراک کا ہضم ہونا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، اور نوزیا یعنی متلی جو ہے یہ وامٹنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں درد کی دوائیوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، یعنی بروفن، پیراسیٹامول، اور اس کے علاوہ اینسڈ، جتنی بھی نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں ان کا استعمال ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے پریزنس آف بلڈ ان وومٹ اینڈ سٹول، یعنی قے یا فضلے میں خون آنا۔ واش روم میں فضلے میں خون آنا مختلف مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر پیٹ کے اوپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسی علامت ہو تو آپ کو چاہیے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسی طرح نمبر 5 پہ ہے ہارٹ برن یعنی سینے میں جلن۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو بھی سینے میں جلن ہوتی ہے تو یہ بھی السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 6 پہ ہے لاس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کا نہ لگنا۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، تو یہ بھی السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے بلوٹنگ یعنی پیٹ کا پھول جانا۔ پیٹ کا پھول جانا بھی السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور اینڈ پہ ہے ویٹ لاس۔ ویٹ لاس، اگر آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے تو یہ بھی السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ احتیاطی تدابیر شیئر کروں گا جن کو اختیار کر کے آپ السر سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی غذا پر خاص توجہ دیں اور کم کیلوریز والی غذاؤں کا استعمال کریں، اور ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جن میں فائبر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے گریز کریں۔ گلیوں اور سڑکوں پر موجود کھانے کے ٹھیلوں سے چیزیں مت کھائیں، اور فرائی کیے ہوئے کھانوں سے پرہیز کریں۔ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ دہی آپ کے معدے کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ معدے کے السر سے بچنے کے لیے ایسے پھلوں کا استعمال کریں جن میں پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، جیسے تربوز، کینو، موسمی، کیلا، سٹرابری اور انار وغیرہ۔ اور کم مرچ مسالوں سے بھرے ہوئے گھر کے کھانے استعمال کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔